اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اذا ذهب الحیا، جب حیا چلی جائے، فاصنع ما شئت، تو پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر. یعنی جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ تمام حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اسے اللہ کا خوف ہی نہیں رہتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، پھر جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور بد نگاہی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں اکثر جھکی رہا کرتی تھی، آپ کی مبارک نظریں اکثر نیچی ہوا کرتی تھیں. تو ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم نظروں کی حفاظت کریں، اور آج کے دور میں یہ حفاظت اور زیادہ اہم ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرمیلے ہوتے ہیں، تو انہیں تانا دیا جاتا ہے، اور مرد ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے بھی تم لڑکے ہو کر مرد ہو کر شرماتے ہو. اب آپ غور کیجئے کہ مرد ہو کر شرمانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ حسن کی بات ہے، یہ خوبی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کے پاس سے گزرے، ان میں دونوں بھائی تھے. تو ایک بھائی جو تھے وہ اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ بہت زیادہ شرمایا مت کرو، یہ اس بات کی نصیحت کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو نبی کریم نے سن لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور رک کر اسے فرمایا کہ دعہو، اپنے بھائی کو چھوڑ دو، یعنی تم غلط نصیحت کر رہے ہو، وہ شرمیلا ہے، حیادار ہے. تو فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور تم اسے حیا ختم کرنے کی بات کر رہے ہو، شرمانے سے بچنے کی بات کر رہے ہو. تو کئی جگہوں پر آپ کو گناہ سے جو چیز بچا لیتی ہے وہ ہے حیا. تو آنکھوں کے اندر حیا ہونی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تھوڑی سی سخت بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہن بیٹی پر کوئی نظر ڈالے. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب روڈ پر چلتے ہوئے کوئی غلط نظر ڈالے تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. اب جب ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں کر پسند کرتے؟ آپ یقین کیجئے حیا دار خواتین کا آج کے دور میں شاپنگ کرنا مشکل ہو گیا. کیا کرنا مشکل ہو گیا؟ کیوں؟ وہ جس دکاندار کے پاس جائیں وہ ہے تو مسلمان، لیکن ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا. وہ جس رکشے پر بیٹھ کر جائیں، گاڑی پر بیٹھ کے جائیں، وہ ہے تو مسلمان، لیکن ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. وہ گھر سے اتنی گلی میں چل کر جا رہی ہیں، گلی کے اندر جو اوباش لڑکے، یا آج کے دور میں تو بعض معزز لوگ بھی ظاہری طور پر ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بھی انہیں ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے. تو خواتین بیچاری کہاں جائیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا کردار ہو گیا. ہم نے اس درجے اپنے آپ کو گرا دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ غیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں. غیور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غیرت فرمانے والا، کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں. واللہ اغیر منی، کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا. اب آپ سوچئے کہ جو رب غیرت سب سے زیادہ فرمانے والا ہے، اس کی غیرت کو یہ کیوں کر گوارا ہوگا کہ کوئی کسی عورت کی طرف غیر محرمہ کی طرف دیکھے، اور اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے. آج انہوں نے غیرت کا، عزت کا جنازہ نکال دیا کہ وہ آیہ مبارکہ جس میں امہات المؤمنین سے فرمایا کہ اپنے لہجوں کو نرم نہ رکھو، کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ لالچ کرے. جب امہات المؤمنین سے فرما دیا گیا تو آج کی عورتوں کے لیے حکم کس قدر سخت ہو. لیکن آج کی عورتیں عزت کا جنازہ نکال چکی ہیں. سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے جو اس وقت صورتحال چل، بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر جو ہمارے ہاں ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، رائٹر کون؟ مسلمان. ڈائریکٹر کون؟ مسلمان. ایکٹر کون اس کے اندر؟ مسلمان. اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ڈالا گیا ہے وہ اللہ کی بنا، آپ تصور نہیں کر سکتے. نہیں، غیرت کا تو جنازہ نکل چکا ہے. اور ایسے لوگوں کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جو ہے وہ دقیانوسی بات کر رہے ہیں، پرانی بات کر رہے ہیں، قدامت پسند ہے، زمانہ بدل گیا ہے. آپ نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے یا دین کے ساتھ چلنا ہے؟
ٹھیک ہے، آپ نے زمانے کو دین کے تابع رکھنا ہے یا دین کو زمانے کے تابع کر دینا ہے؟ پھر تو دین بدلتا رہے گا، ہر دور کے اندر 100 سال کے اندر عرف بدلتا ہے، تو ہر عرف کے مطابق پھر آپ دین کو بدل دیجیے۔ تو ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم ہمیں اسلام کے مطابق چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بھی کچھ اقدار ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو خاندانی نظام ہے اس میں غیرت کا تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنے بھی ہمارے ملک کی جو اس وقت بھی اکثریت ہے اس میں غیرت کا بچیوں کو درس دیا جاتا ہے۔ چند سو یا چند ہزار لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک عزت، عصمت، غیرت کوئی چیز نہیں ہوتی، چونکہ وہ عیاش ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نظام کے اندر اب بھی تصور غیرت موجود ہے، تو یہ غیرت ہی تو ہمارا اساس ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنی خواتین پر غیرت نہیں کرتا، اس شخص کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ دیوس، اور فرمایا کہ اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہو، کہ وہ غیرت نہیں کھا رہا، غیرت تو اس کا اساس ہے۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کو چھوڑ دیا۔ تو جس حد تک ممکن ہو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، غیر ضروری۔ میں تو آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو یعنی کام ہو تو اپنے کام سے گھر سے نکلے، وہ کام کرے اور واپس گھر پہ آئے۔ گھر سے نکلنا جو ہے وہ آج کے حالات کے اندر مشکل ہو گیا۔ موبائل کا استعمال غیر ضروری اور غیر شرعی جو استعمال ہے آج کل، مطلب موبائل کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ آپ دینی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، اس دینی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک دنیاوی گانے کی، کسی اور چیز کی ویڈیو دے دی جاتی ہے، اور کئی لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہوں گے، جو ایک بار دیکھیں گے وہ بار بار ان کے سامنے آئے گا۔ اب نماز پڑھی اور نماز کے بعد موبائل اٹھایا کہ چلے جی ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد اس نے اس طرح کے مناظر دیکھ لیے، اس کے بعد والی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے حلاوت ایمان کو، ذوق ایمان کو، ذوق عبادت کو سلب کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جس حد تک ان چیزوں سے ضرورتاً جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنی عزت کی، اپنی حیا کی، اپنے شرم کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم تزکیہ چاہتے ہیں تو اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر تزکیہ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر نظر کی حفاظت ہوگی تو تزکیہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ میں عرض کروں کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی پریشان نظر ہی نہیں کرتا کہ بس چلتے ہوئے ادھر بھی دیکھ لوں ادھر بھی دیکھ لوں، یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے کہ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا لیکن برابر والے کو دیکھیں گے کہ ضرور میرے برابر میں کون بیٹھا ہو۔ گلی سے آپ گھر سے اتریں گے تو گلی کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں وہ نظروں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کاٹنے والی نظروں سے دیکھنا۔ کون سی نظروں سے؟ کبھی آپ نے کاٹنے والی نظروں کا جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہے، دیکھا؟ ہو سکتا ہے آپ خود بھی اس میں مبتلا ہو کہ کاٹنے والی نظروں سے سامنے والے کو دیکھنا، عجیب نظروں سے دیکھنا کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا عیب ہے کہ ہم صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ہم کاٹنے والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سی دشمنی نسل در نسل چلی آ رہی۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نظروں کی حفاظت کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ نور ایمان سے منور رہے، یہ اس کا نفع لکھا گیا ہے۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے ایمان کے نور کو سلب فرما لیتا ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں وہاں پر وہ نورانیت، روحانیت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ بد نگاہی نے ان کے اندر سے روحانیت کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ ہم سب نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی نظروں کی حفاظت کریں، چونکہ ہم کریں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ اگر بیٹا باپ کو دیکھے گا کہ وہ بد نگاہی کر رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ بیٹے کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ بڑے بھائی کو دیکھے گا کہ وہ بد نگاہی میں مبتلا ہے اور اسے عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تو وہ کیا آپ چھوٹے بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ بیٹی کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ زوجہ کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا، اپنے اندر سے ان عیوب کا خاتمہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایک اچھا، چونکہ یہاں پر معاملہ ہے آخرت کا کہ آخرت میں نجات اور آخرت میں نامہ اعمال کی درستگی اس کے لیے ہوگی جس کی نظر کی حفاظت درست ہوگی،
ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ نظر کی حفاظت نہ کرے اور سلب ایمان ہو جائے. جیسا کہ میں نے واقعہ عرض کیا, جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک خادم آپ کے ساتھ چل رہا تھا, اس کی ایک عورت پر بازار میں چلتے ہوئے نظر پڑی. علامہ ابن جوزی نے غالباً یہ واقعہ بھی لکھا. تو جب اس کی نظر پڑی, خوبصورت عورت تھی, تو اس نے دیکھنے کے بعد جنید بغدادی سے عرض کیا کہ یا شیخ, کیا اس عورت کو بھی آگ میں جلایا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, یعنی یہ اتنی خوبصورت ہے؟ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ جلال میں آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تم توبہ کرو کہ تم نے کسی غیر محرمہ پر نظر ڈالی ہے اور تم سوال کر رہے ہو. تم اپنے گناہ پر توبہ کرو کہ تم نے ایک غیر محرمہ کو نظر بھر کے دیکھا. بہرحال وہ باز نہ آیا تو 20 سال کے بعد, کتنے عرصے بعد, اس کے سینے میں قرآن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے سے قرآن کو نکال دیا اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا. سبب کیا بنا؟ بدنگاہی کرنا. اسی لیے صوفیہ نے جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جو بدنگاہی کرنے والا ہوگا مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ بھلا دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظروں کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندر سے اچھا بنائے, اندر سے ستھرا بنائے, اور ہماری فکر کو, ہمارے نفس کو, ہمارے دل کو, ہماری روح کو جلا عطا فرمائے, تزکیہ عطا فرمائے, تطہیر عطا فرمائے, اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا فوکس, میرا فوکس آج کے دور میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ایمان کی حفاظت. سب سے قدم با قدم ایسے اسباب ہیں کہ جہاں پر ایمان سلب ہو سکتا ہے, تو آپ اسی وقت ان سے بچ پائیں گے, سلب ایمان سے, کہ جب آپ کی توجہ ہوگی کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے میرے ذوق پر, میری روحانیت پر, میری عبادت پر کوئی فرق آئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.